میرا سوال یہ ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں اور میرے گلی میں میرے گھر کے ساتھ ہی مسجد بھی ہے. میں 5 وقت کا نمازی بھی تھا, نماز بھی پڑھتا تھا باقاعدگی سے. لیکن کچھ عرصہ سے کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ میں نماز میں باقاعدگی نہیں رکھ رہا, نماز کے اندر دل نہیں لگ رہا. یا نماز کے ٹائم میں اگر فری بھی ہوں تو میں مینٹلی طور پہ وہ پریپیئر نہیں ہوتا, تیار نہیں ہوتا کہ میں جا کے نماز پڑھ لوں. وہ میرے اندر وہ پہلے والی کیفیت نہیں ہے کہ بے چینی والی کیفیت نہیں ہے. کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں وہ دوبارہ سے وہ آ جائے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے اور میری نماز جا رہی ہے اور میرے اندر کچھ ایسی, ٹھیک ہے, یا وہ جو دل زنگ آلود ہو گیا ہے وہ کیسے زنگ کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ حافظ صاحب ٹھیک ہے, آپ کا سوال سمجھ آ گیا. مجھے جو سمجھ آتی, ساحل صاحب اس کے اوپر ڈیٹیل بات کریں گے. مجھے تو یہی سمجھ آ گئی کہ آپ کا دل جو زنگ آلود ہوا ہے نا, اس کے تھوڑا سا زنگ اتر گیا, اس لیے آپ یہ سوال کر رہے ہیں. باقی ساحل عظیم صاحب آپ کو بہتر بتاتے ہیں. جی الحمدللہ صحیح پکڑا آپ نے. زنگ نہیں ہے, بس مٹی آئی ہوئی ہے. مٹی آئی ہے کیونکہ زنگ تو کافی عرصے بعد آتا ہے. اس کے لیے ریت مار چاہیے, اور ریت مار خود تو بندہ لگائے گا نہیں, بڑا جھکن والا کام ہے. نہیں, میں وہی لگانے لگا تھا ابھی کہ آپ نا سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ تزکیہ جو ہے نا, تزکیہ وہ کٹھن کام ہوتا ہے, اسی لیے تو اتنا خوبصورت کام ہے وہ. تزکیے کے لیے آپ نا سب سے پہلے تو جتنا زیادہ, آپ تو حافظ قرآن ہیں, آپ اس کا تفسیر اور ترجمے کے ساتھ وہ والی آیتوں کو بار بار جب بھی نماز پڑھیں یا نماز کے علاوہ بھی ان آیتوں کا تذکرہ اور ان آیتوں کا اجرا رکھیں اپنے اندر, کہ جو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی قربت کی آیتیں, ٹھیک ہے, قربت کی. بعد میں پھر وہ والی آیتوں کے اوپر آئیں گے جن میں جو اللہ تعالیٰ سے جدائی کی آیتیں ہیں نا, دوزخ کی اور وعید کی. اور دوزخ کیا ہے؟ اللہ سے جدائی ہے نا دوزخ تو. سو اللہ تعالیٰ کی قربت, آخرت کا ذکر جتنا بھی ہے نا, وہ آپ کو آپ کا جو زنگ ہے نا, جو مٹی ہے, وہ جھاڑ دے گی. کیونکہ ہمیں تو آخرت بہت اچھی طریقے سے سمجھائی جاتی ہے, مسلمان ہیں. دوسرا یہ کہ وہی بات ہے, پروکیسٹینیشن کی وجہ سے وہ والے کام, 2 طرح کے کام ہوتے ہیں اسلام میں, ایک وہ جس پہ جان جاتی ہے اور ایک وہ جس میں مال یا وقت جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو نماز تو وہ کام ہے جس میں جان تو نہیں جاتی نا, مال یا وقت جاتا ہے. تو دونوں کاموں میں اس کو پروکیسٹینیشن ہو سکتی ہے. غزوہ تبوک پہ صحابی جب نہیں گئے تھے کیونکہ فصلوں کا ٹائم تھا, تو اصل میں وہ جان اور مال دونوں کے اوپر پروکیسٹینیٹ کر گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر, ہمیں پتہ ہی ہے پھر کیا ہوا ان کے ساتھ اور پھر کس طریقے سے ان کی توبہ قبول ہوئی. تو آپ کے کیس میں تو پروکیسٹینیشن آ رہی ہے. تو پروکیسٹینیشن تو سمپل وہی بات ہے, یو آر ایڈکٹیڈ ٹو یور کرنٹ لٹل چورز آف لائف. چورز کا مطلب ہے وہ والے کام جو کہ لامعنی سے ہوتے ہیں, بس بندہ سستی میں ڈوبا ہوتا ہے, اور لیتھارجی فٹیگ پہ فٹیگ آ رہی ہوتی ہے, کون کرے گا اب, یا بعد میں کر لوں گا. یہ سارے کے سارے کام آپ کے لائف سٹائل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس کو پھر میں بتا رہا ہوں, ہارڈ لائف کے اندر لانا تھوڑا پڑے گا اپنے آپ کو. ہمیں یہ موبائل اور یہ ساری کی ساری چیزیں کچا کھا رہی ہیں. ہم نماز بنی ہی اس کیمیکل کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, ماڈیولیٹ کرنے کے لیے تھی. اسی کیمیکل کو نفس کہتے ہیں. اس کیمیکل مطلب نفس اس کیمیکل کے اوپر بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے. اور وہ کیمیکل ہارمون جو ہے وہ آپ کو ہر ایسپیکٹ آف لائف میں سست کر دیتا ہے, اور آپ کو پھر روکتا ہے کہ یار کون کام اچھا کام تو بالکل جس میں کوئی چیز ریوارڈ نہیں نہ ملتی, آپ کو انسٹنٹ ریوارڈ نہیں ملتی, گریٹیفیکیشن کہتے ہیں, تو اس چیز کو وہ کرتا ہی نہیں ہے. پھر وہ تحریک ہی نہیں لے کے آتا, اور تحریک کا بھی وہی کیمیکل ہے, وہ ٹریگر ہی نہیں ہوتا. تو نماز میں کوئی پیسے تو نہیں ملتے نا, یا کوئی تعریف تو نہیں ہوتی, یا پھر یہ تو اللہ نے آخرت کے لیے کام رکھے ہوئے. تو جو چیز آپ کو دنیا میں جو چیزیں مل رہی ہوں گی اس پہ آپ دیکھیں گے آپ کی تحریک کافی اچھی ہوگی, مگر جو چیز کا ریوارڈ دنیا میں نہیں مل رہا ہوگا اس پہ آپ سستی کر رہے ہوں گے. سو آپ کو اللہ نے قرآن کا گفٹ دیا ہوا ہے, تو آپ اس کے اندر سے چیدہ وہ والی اللہ کی قربت کی باتیں پڑھیں, اللہ سے کلام کریں. قرآن اللہ سے ہی کلام ہے نا, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ آپ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں, نماز آپ کلام کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے آپ وہ والے ٹاپکس پکڑیں نماز کے دوران جس میں اللہ تعالیٰ کی قربت ہے. آپ حافظ ہیں, آپ تو آرام سے پکڑ سکتے ہیں نا وہ والی تمام تر آیتیں اپنی پہلی دوسری رکعت کے اندر درود شریف کے بعد تشہد میں بیٹھ کے وہ والی باتیں کریں اللہ سے جس میں اللہ کی قربت اللہ نے خود بیان کی ہے, اور وہ والی دعائیں کریں, اور اردو میں بھی کریں, جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس محبت کو اجاگر کرے کہ اللہ میں تیرے سے ملنا چاہتا ہوں, اور مجھے اس دن
مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے کہ جب آپ مجھے میں آپ کو پہلی دفعہ دیکھوں تو آپ بھی مسکرا رہے ہوں. یہ نہ ہو کہ میں اس دن شرمندہ ہو جاؤں کہ آپ اللہ تعالیٰ میں اپنے رب کو ہی نہیں اپنے رب کو کوئی غصے میں غصہ دلا بیٹھا. تو آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے, یہ دوبارہ نماز پڑھنے لگ جائیں گے, اچھی بات ہے کیونکہ انہوں نے سوال پوچھے, اٹ مینس کہ یہ پڑھنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح بڑے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہ نہیں کر رہے لیکن انہیں پتا ہے کہ وہ نہیں کر رہے, کرنا چاہتے ہیں, ہیمر نہیں ہو رہا, پہلا وہ جو قطرہ ہے بارش کا وہ نہیں ہو رہا. اس کی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ کیونکہ حافظ قرآن ہے, مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا پوزیشن ہے, لیکن موسٹ آف دی میجورٹی ہماری سوسائٹی کے اندر بالخصوص بر صغیر کے اندر ہم حافظ قرآن ہو جاتے ہیں صرف طوطوں کی طرح. ہمیں وہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. اگر اس کے اندر ہمیں از پر اسی طرح ترجمہ یاد ہو اور وہ ہیمر ہوتا رہے ہمیں, تو شاید ہمیں یہ بارش کے قطروں کی آپ سے یا مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. وہ بارش کا قطرہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں رکھ دیا ہے, ہم اس کا ترجمہ نہیں یاد کر پاتے. نہیں, یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ترجمے کو نا. حافظ کو اگر عربی سیکھ لینا, وہ عربی سیکھ لے بس, تو ترجمے کی ضرورت نہیں. حافظ کو قرآن پہلے سے ہے, عربی اس کو آ گئی, اس کے پاس پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا بیان آ گیا اس کے اندر. تو وہ اگر عربی سیکھ لینا تو سب سے بڑا کام کر سکیں گے, وہ اپنے لیے بھی اپنے تمام رعیت کے لیے بھی. تو یہ تذکرہ جو ہے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ والی آیتوں کا تذکرہ کریں, اجرا کریں کہ جس میں آخرت کا بیان ہے, تاکہ دل جو ہے نا وہ پگھل جائے. آخرت کے بیان کے علاوہ کہیں سے بھی دل پگھلانے کا کوئی اور سائنٹیفک اصول نہیں ہے دنیا کے پاس, کسی کے پاس. سو جب آپ آخرت کا بیان پڑھتے ہیں قرآن پاک میں, تب آپ کو پتہ چلتا ہے نا قیامت جب آ رہی ہوگی یا آ جائے گی, اس کے بعد کیا ہوگا, پھر دوزخ میں کیا ہوگا, جنت میں کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کس طریقے سے نوازیں گے, اپنے آپ کا دیدار کروائیں گے اور اپنے قربت میں بٹھائیں گے, تو کیا ہوگا وہ فیلنگ تو نا. اور زیادہ سے زیادہ سوچ بچار کریں. تعالیٰ نا افلا یعقلون, یہ نہیں سوچتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, سوچتے ہی نہیں ہیں. کس پہ نہیں سوچتے؟ قرآن پاک پہ تدبر نہیں کرتے. تو یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے تمام تر تھراپیز ایک طرف اور قرآن کی تھراپی ایک طرف. تو یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اگر ہم کانشیس تذکرہ کریں گے ان تمام معاملات کا. اللہ تعالیٰ نے آخرت کی آیتیں 8 سال تک, پہلے 8 سال تک قرآن صرف آخرت نازل ہوتی رہی, اور جیسے ہی 8 سال آخرت نازل ہوئی پورا عرب تیار ہو چکا تھا. پھر 8ویں سال کے بعد احکامی آیتیں آئیں تو لوگوں نے ایک سیکنڈ میں احکام پورے کے پورے لائف میں اپلائی کر دیے. ایک سیکنڈ میں شراب اٹھا کے پھینکی, 1 سیکنڈ میں پردہ کیا, 1 سیکنڈ میں نمازیں جاری ہوئیں. سو کیسے ہو؟ پہلے آخرت کا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے ڈٹرمن کروا دیا تھا اندر, تو ہمارے یہاں نہیں ہوتا نا وہ. بس